میری امی اکثر مجھے کہتی تھی کہ تو دن رات اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کون سا آن لائن کام کرتا ہے، اور میں جواب میں ہنس دیتا تھا کیونکہ ان کو اصل بات بتا دیتا تو وہ حیرت سے بے ہوش ہی ہو جاتی۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ میرے ہاتھ روز روز خزانہ لگتا تھا۔ آج بھی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس لڑکی کی بے بسی بھری آواز جانے کیوں مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب نہیں کرو، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، میں تمہیں برباد ہی کرنا چاہتا ہوں، اور ہنسنے لگا۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس کے سارے۔ میرا نام عثمان ہے، میری عمر 20 سال تھی۔ میں ایک کمپیوٹر اکیڈمی میں کام کرتا تھا، یعنی وہاں کی دیکھ بھال کا کام میرے ذمے تھا۔ میں ایک سونیا نامی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے والد صاحب کی شرط تھی کہ لڑکے کے پاس کم سے کم نوکری ہونی چاہیے، وہ نوکری جیسی بھی ہو لیکن کمانے والا لڑکا ہونا چاہیے۔ بس یہی سوچ کے میں اس اکیڈمی میں کام کرنے لگا تھا۔ پھر یہیں پہ کام کرتے کرتے میں نے بھی 2-4 کورس کر لیے اور اب میں لوگوں کو سکھانے بھی لگا تھا، لیکن جلد ہی مجھے پتہ چلا کہ سونیا مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے والد صاحب کو اس رشتے سے انکار نہیں تھا، بلکہ خود اسے انکار تھا۔ وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی اور ایک دن اس نے میرے ساتھ بریک اپ کر لیا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں نے کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرے گھر میں میری ایک جوان بہن بھی تھی۔ بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید خودکشی کر لیتا، لیکن ان دونوں عورتوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس اکیڈمی کا مالک میرا دوست تھا اور کمپیوٹر کی ہر ایک چیز سے واقف تھا۔ اس نے مجھے ہیکنگ سکھائی۔ وہ خود ایک بہت بڑا ہیکر تھا۔ اس نے کہا کہ آج کل اس چیز کا بڑا دور ہے، تمہیں یہ کام آ جائے گا، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ہیکنگ کرنے والے زیادہ تر کام غیر قانونی ہی ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی ایک ایسا ہی کام کرتا تھا، کسی بھی آدمی کے کمپیوٹر کا ڈیٹا ہیک کر لیتا تھا اور پھر اس کو کہتا تھا کہ مجھے پیسے بھیجو، نہیں تو میں تمہارا ڈیٹا پبلک کر دوں گا۔ اگر وہ ڈیٹا اس کے لیے بہت ہی خاص قسم کا ہوتا تو وہ پیسے ضرور بھیج دیتا تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ ہاں کر دو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ لوگ تو مرنے پہ آ جاتے تھے کہ ہم نے تو اپنا ڈیٹا واپس لے کے ہی رہنا ہے، اور پھر وہ ہزاروں روپے میں پیسے دیتے تھے۔ پیسوں کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، مجھے بھی تھی، اور میں نے مجبوری میں ہی یہ کام شروع کیا تھا۔ لیکن اب جب پیسے آنے شروع ہو گئے تھے تو اس کام کی مجھے عادت پڑ گئی تھی، چسکا لگ گیا تھا۔ میں نے ایک فائل بنائی تھی، جیسے ہی کوئی اس فائل کو اوپن کرتا تھا تو اس کا سارا ڈیٹا میرے پاس آ جاتا اور اس کا کمپیوٹر ہیک ہو جاتا تھا۔ اس فائل کو ایک لنک کی صورت میں بھیجا کرتا تھا۔ اللہ نے مجھے دماغ تو دیا تھا، میرا دماغ بہت تیز تھا، تبھی تو میں یہ کام کر رہا تھا، لیکن اپنے دماغ کو طریقے سے استعمال کر رہا تھا۔ کچھ لوگ جو میرے بارے میں جانتے تھے وہ مجھے باقاعدہ پیسے دے کے بھی کہتے تھے کہ فلاں بندے کا ڈیٹا نکلوا دو۔ ایک دن اسی طرح ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، مجھے اپنی گرل فرینڈ کے فون کا ڈیٹا چاہیے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ وہ میرے علاوہ کس سے فون پہ بات کرتی ہے، اور اس کام کے میں تمہیں 15,000 روپے دوں گا۔ میں نے اس کا یہ کام کر دیا اور پیسے بھی لے لیے۔ میں نے ایک چالاکی کی کہ اس کی گرل فرینڈ کے فون کے ڈیٹے کی ایک کاپی تو اس کو دے دی، دوسری کاپی اپنے پاس رکھ لی، اور ایک دن ایسے ہی رات کو بیٹھے بیٹھے اس کو اوپن کیا تو حیران رہ گیا۔ وہ تو بہت ہی عجیب سی لڑکی تھی، اس نے تو اپنا ذاتی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی، وہ بھی میرے پاس آ چکی تھی اور میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر میں بھی تو ایک مرد تھا اور دیکھتے دیکھتے خود کو سنبھال ہی نہیں پایا اور دیکھتا ہی چلا گیا۔ مجھے یہ کام میرے اپنے کام سے زیادہ اچھا لگنے لگا۔ اب میں اسی طرح لڑکیوں کو کوئی نہ کوئی لنک بھیجتا اور وہ اس کو اوپن کرتی تو ان کا موبائل یا کمپیوٹر ہیک ہو جاتا اور میرے پاس ان کی ذاتی ویڈیوز، تصویریں
سب کچھ آ جاتا جن کو دیکھ کے میں اپنی آنکھیں سیکھتا رہتا۔ میں نے ایسی ایسی ویڈیوز دیکھی تھی جو مجھے کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملتی۔ ایک دفعہ تو میں نے اپنی ایک کزن کے ساتھ یہ کام کیا۔ وہ پورے خاندان میں بڑی مومن بنی ہوئی تھی۔ جب کسی وقت ہم لوگ سب کزن ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے تو وہ ہمیں اسلام کے خطبے دینا شروع کر دیتی تھی، لیکن جب میں نے اس کے موبائل کو ہیک کر لیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ پھر سوچا کہ اتنے سالوں کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا جائے۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ تمہارے فون سے کچھ چیزیں کسی نے ہیک کر لی ہیں اور مجھے بھیجی ہیں، اور مجھے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ دیکھو اپنی کزن کی حرکت۔ اب اس بندے کو چپ کروانے کے لیے کچھ پیسے درکار ہوں گے۔ میں نے اس طرح سے بات کی جیسے وہ شخص میں نہیں کوئی اور ہے۔ میری وہ کزن بالکل ڈر گئی اور مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس نے میرے تھرو ہی پیسے دوسرے بندے کو یعنی کہ میرے پاس ہی بھجوا دیے۔ مجھے یہ کام بڑا مزے کا لگا۔ میں نے کہا یہ تو بیٹھے بیٹھے پیسے آ گئے، نہ تو میرا نام بدنام ہوا بلکہ اس کی نظر میں ہیرو بن گیا اور وہ مجھ پہ بھروسہ بھی کرنے لگی۔ یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برائی کا راستہ ہوتا بہت آسان ہے، پاؤں رکھنے سے بہت مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ راستہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، پر اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس دنیا میں کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنے چہرے پہ نقاب پہن رکھا ہے۔ یہ کام کرتے کرتے ایک دن میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیونکہ آج ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ سونیا مجھ سے رشتہ توڑنے کے بعد اب کسی امیر لڑکے سے شادی کر رہی تھی۔ اس کا مطلب اسے صرف دولت سے مطلب تھا، لیکن میرے اندر تو بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے میرے بہت خرچے کروائے تھے، اس کے تحفے، شاپنگ اور بات بات پہ سرپرائز گفٹ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ آج وصولی کا وقت تھا۔ جب ہم رشتے میں تھے تو وہ مجھے اپنی تصویریں بھیجتی تھی، پر سب تصویروں میں اس نے دوپٹہ کیا ہوتا تھا۔ میں نے اس کے لیے لنک بنایا اور اس پر یہ لکھا، اس لنک پر کلک کریں اور فری میں 10,000 کی آن لائن شاپنگ کرنے کا موقع پائیں۔ عورتیں ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ لالچی ہوتی ہیں اور شاپنگ کرنا تو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں۔ اگر تو سونیا اس طرح کی لڑکی نہیں تھی تو اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے پاس وہی تصویریں ہوتی جو میرے پاس تھی، لیکن اگر معاملہ کوئی اور تھا تو پھر اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا۔ میں نے لنک بھیجا اور تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس اس کا ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کا موبائل فون ہیک ہو چکا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے فون پہ بات بھی کر رہی تھی۔ ان کی ساری گفتگو بھی میرے پاس آ چکی تھی، اور پھر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تو مجھے حیرانگی کی جگہ بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا، اور پھر غصے میں آ کر میں نے کسی اور نمبر سے میسج کیا اور کہا کہ آپ کا سارا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے، مجھے اتنے سارے پیسے چاہیے، نہیں تو میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ ایک تو وہ غلطی پر تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بری طرح گھبرا گئی اور گھبرا کر میرے نمبر پہ مجھے ہی میسج کیا کہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے؟ میری جان بچاؤ، کوئی میرے پیچھے پڑا ہے۔ میں نے کہا اب تمہیں میری یاد آ گئی؟ اس نے کہا کہ تمہاری یاد نہیں آئے گی تو اور کس کی آئے گی، ہم دونوں اچھے دوست تھے۔ میں نے کہا کہ ہم دوست نہیں تھے، میں تم سے محبت کرتا تھا، کہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ میں نے مستقبل کے خواب سجائے ہوئے تھے اور تم بس یہ کہہ رہی ہو کہ ہم صرف دوست تھے۔ اس نے کہا کہ یہ سب بعد میں کہنا، ابھی میری مدد کرو۔ مجھے پتا تھا کہ اب اس کو مدد کی ضرورت ہے تو یہ منہ اٹھا کے آ گئی ہے۔ مجھے تو اس پہ پہلے ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ جتنا میں اس کو سمجھتا تھا یہ اس سے زیادہ ہی آگے نکلی ہوئی لڑکی تھی۔ اچھا ہوا کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، یہ تو میری زندگی برباد کر دیتی۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسے لوگ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اپنے معاملات خود حل کرو۔ میں نے اسے وہاں سے جواب نہیں دیا، جبکہ میں خود ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ پھر مجبوراً اس نے مجھے پیسے بھیج دیے۔ مجھے یہ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ میرے دل کے اندر جو آخری اچھائی تھی وہ بھی نکل گئی، کیونکہ میں نے ایسے انسان کے ساتھ برا کیا جس سے میں محبت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اب برے راستے پر چل پڑا تھا
اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے گھر کے معاملات میں نے ٹھیک کر لیے تھے۔ میری امی پہلے بہت بیمار رہتی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ان کا علاج بھی ہوتا تھا۔ مہینے کے مہینے میں انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا تھا اور ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، انہیں زیادہ کام نہ کرنا پڑے، اس لیے گھر میں نوکرانی رکھ لی تھی۔ میری بہن کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے اسے بہت بڑی یونیورسٹی میں داخل کروایا تھا۔ سارے خاندان والے باتیں کر رہے تھے کہ اس کو یونیورسٹی میں داخلہ کیوں کروایا ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گی تو اس پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ پڑھائی سے اس کی زندگی سنور جائے گی، کل کو کسی اچھی جگہ پر نوکری کرے گی، اسی لیے میں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ ویسے بھی مجھے میری بہن پر بھروسہ تھا، وہ تو اللہ میاں کی گائے تھی۔ میری زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے، مجھے پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ ایک دن میری امی نے مجھے کہا کہ تو بند کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور اندر سے دروازہ بند کیوں کر لیتا ہے؟ میں نے اس دن پانی پینا تھا، میں تجھے آوازیں دے دے کر تھک گئی، لیکن تجھے آواز تب سنائی دی جب تو نے دروازہ کھولا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آن لائن کام کرتا ہوں، میں نے سارے خاندان کو یہی بتایا تھا کہ میں آن لائن کام کر کے پیسے کماتا ہوں۔ وہ پوچھتے تھے کہ کون سا آن لائن کام کر کے تو اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا تھا۔ میرے سارے خاندان والے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی لیے میری باتوں میں آ جاتے تھے۔ امی کو میں نے کہا کہ بڑی محنت سے کام کرتا ہوں، میں توجہ دینی پڑتی ہے، اسی لیے امی نے کہا کہ دروازہ مت بند کیا کر، میں تیرے کمرے میں آنے سے پہلے دستک دوں گی۔ لیکن میں امی کو کیا کہتا تھا کہ میرے کام تو ایک طرف تھے، لیکن وہ اگر اچانک میرے کمرے میں آ جاتی اور دیکھ لیتی کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے تو ان کی تو سانس ہی اٹک جاتی۔ میری بہن کا نام سمیرہ تھا۔ ایک دن وہ بہت پریشان تھی، کہنے لگی کہ میرے پیپرز ہونے والے ہیں، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں، تم نے پڑھائی نہیں کی تھی؟ تو کہنے لگی کہ بھائی سارا کچھ باہر سے آتا ہے اور مجھے بہت ٹینشن ہے پڑھائی کی، لیکن پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، لوگوں کو جو پڑھایا گیا تھا پیپر اس سے باہر آیا تھا، میں اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری پیاری بہن تھی، میری چھوٹی بہن، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنی عقل کے پہیے گھمائے اور اس کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہی ہیک کر لی، جہاں سے میں نے سوالیہ پیپر نکال لیا، لیکن میری بہن مجھ جیسی نہیں تھی کہ برا کام کرنے کے لیے فوراً مان جاتی۔ میں نے اس پیپر سے سارے سوال نوٹ کر کے کاغذ پر لکھ دیے اور جا کر اپنی بہن کو دیے۔ میں نے کہا یہ لو، اس نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے ابھی تمہاری والی پڑھائی کی ہے، اس سے میں نے فون کر کے پوچھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والے سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اسے کہو کہ یاد کر لے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی سوال آ جائے۔ میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے وہی سارے سوال یاد کر لیے۔ اگلے دن جب وہ واپس آئی تو حیران تھی، کہنے لگی کہ بھائی جو سوال آپ کے دوست نے بتائے تھے وہ سارے سوال پیپر میں آئے تھے، ایک ایک سوال۔ میرا پیپر بہت اچھا ہوا کیونکہ میں نے وہ سارے سوال دوبارہ سے یاد کر لیے تھے۔ بہت زیادہ خوش تھی، اسے اسی پیپر کی ٹینشن تھی۔ اس نے کہا کہ لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کوئی ہیکر ہوں۔ میں نے تو یہ کہا ہوا تھا کہ میں آن لائن ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں، لیکن دیکھو تمہاری قسمت اچھی تھی، اسی لیے یہ سب ہوا۔ اس کو خوش دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ جس لڑکی سے میں شادی کرتا تھا اب اس کی شادی ہو گئی تو میں سوچنے لگا کہ مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں خلش ضرور تھی، لیکن اب وہ نکل چکی تھی اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں۔ امی تو پہلے ہی سے میری شادی کروانا چاہتی تھی اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اپنی شادی پہ خرچہ کرنے کے لیے میں نے سارے محلے کی لڑکیوں کے موبائل فون ہیک کیے اور زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کیے۔ میں نے اتنا سب کچھ کیا، مجھے ایک پل کو بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میری بیوی کا نام ماریہ تھا۔ ہم لوگوں کی شادی ہو گئی اور میری زندگی میں آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، تھوڑی سی تیز تھی۔ میری امی سے کہتی تھی کہ وہ
تیز ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ میک اپ کرتی تھی، خوبصورت تھی اور اپنے آپ کو سجا سنوار کر رکھتی تھی، اسی لیے میری ماں کو تیز لگتی تھی، لیکن مجھے تو اچھی لگتی تھی کیونکہ مرد تو اپنی بیوی سے یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے سامنے آئے تو صاف ستھری اور خوبصورت بن کر ہی آئے۔ میری بیوی کچھ ہی وقت میں میرے ساتھ ایسے پیش آنے لگی کہ جیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی نہیں بلکہ عشق کی شادی کی ہے۔ وہ مجھے بہت خوش رکھتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری ہاں میں ہاں ملاتی تھی، سب کچھ میری مرضی سے کرتی تھی۔ میں حیران بھی ہوتا تھا۔ میرا ایک کزن مجھے کہتا تھا کہ جو عورت شادی کے شروع میں ہی آپ کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی راز ہے جس کو وہ چھپا رہی ہے اور آپ کو پہلے ہی سے بہت اچھی بن کے دکھا دیا تھا کہ بعد میں آپ اس کا لحاظ کر لیں، لیکن یہ تو اس کا ایک تجربہ تھا، ضروری تو نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ کہتے ہیں کہ دل میں بات آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوتی ہے۔ میرے دل میں بات تو آئی تھی لیکن میں نے اس بات کو دل سے نکال دیا۔ اس کی سمیرہ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی اور مجھے یہ بات اچھی لگی کیونکہ اس نے میری بیوی اور بہن کے ساتھ اسی گھر میں رہنا تھا۔ میں اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے ہمارا گھر تھا، ہم نے کبھی الگ نہیں ہونا تھا۔ اب مجھ پر 3 عورتوں کی ذمہ داری تھی اور تینوں ہی میری زندگی کی اہم ترین عورتیں تھیں، میری ماں، بہن اور بیوی۔ ان کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن ان میں ایک بات بڑی عجیب تھی کہ وہ فون پر بہت زیادہ وقت گزارتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا تم اتنی دیر فون پر کیا کرتی رہتی ہو؟ تو وہ پہلے غصہ ہو گئی، جیسے مجھے یہ پوچھنے کا بھی حق نہیں تھا۔ اس نے کہا کرتی رہتی ہوں سے کیا مطلب؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کوئی کام کرتی ہو، کیونکہ جو لوگ فون پہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا زیادہ تر وقت فون پہ جاتا ہے، لیکن تمہارا تو ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ہاں، میرا ایسا کوئی کام نہیں ہے، میں فون پہ کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی، لیکن میرے کافی سارے اکاؤنٹس ہیں، میں ان کو چلاتی ہوں۔ میں نے کہا کون سے اکاؤنٹ؟ تو اس نے مجھے سماجی رابطوں کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں وہ سب بتا دیے۔ میں نے کہا یہ تم نے ہر چیز پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، تمہارے سر میں درد نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو مزہ آتا ہے، میں اپنی تصویریں بھی لگاتی ہوں لیکن اپنا چہرہ پوری طرح سے نہیں دکھاتی۔ میں نے کہا اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، وہ بھی میرے ساتھ، اسی لیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے، ابھی کے ابھی اپنے سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو۔ اس بات پہ وہ حیران ہو گئی۔ میں نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں، اسی لیے یہ طے کروں گا کہ تم نے کون سے اکاؤنٹ بنانے اور کون سے نہیں، اور تم اپنی تصویریں بھی اپلوڈ کرتی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنا فون دکھاؤ، میں خود ڈیلیٹ کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا، میں کر دوں گی، اور پھر ایسے ہی ہوا، اس نے سارے اکاؤنٹ ختم کر دیے۔ مجھے اچھا لگا کہ اس نے میری بات مان لی، اور مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ اس نے مجھ سے یہ بات پہلے چھپائی ہوئی تھی۔ اگر یہ بات خاندان میں کسی کو پتہ چل جاتی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی تو ٹک ٹاک بناتی ہے، بے شک وہ اپنا منہ دکھاتی نہیں ہے، لیکن بات تو پھیل جاتی ہے، اور بات کبھی بھی تفصیل کے ساتھ نہیں پھیلتی، صرف ہیڈ لائن ہی مشہور ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اچھا لگا کہ اس نے میری بات مان لی۔ ایک دن میں باتھ روم میں نہا رہا تھا، جب دروازے پہ دستک ہوئی، امی نے کہا کوئی ڈاکیا آیا ہے، میرے لیے کوئی چیز لے کر آیا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے پیسے آئے ہوں گے۔ میں نے جب لفافہ کھولا تو قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو ادارہ مجھ جیسے لوگوں پر بنایا گیا تھا، یعنی کہ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر اگر کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے تو ان کے اوپر بھی ایک ادارہ بنایا گیا ہے، مجھے انہی کی طرف سے نوٹس آیا تھا۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ اب مجھے جانا بھی تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا؟ اکیڈمی کے مالک اور اپنے دوست سے رابطہ کیا؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم کہنا کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہیں تو ثبوت دکھائیں۔ مجھے پتا تھا کہ ثبوت تو لوگوں کے پاس ہوں گے، لیکن میں نے اپنے نام سے کبھی کسی کو میسج یا کال نہیں کی تھی۔ امید تھی کہ میں بچ جاتا، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا تھا، میں کافی ڈر گیا تھا اور یہ کام چھوڑ دینا چاہتا تھا،
لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، مجھ پہ کچھ قرضے بھی تھے اور ابھی بیوی کے ناز نخرے بھی تو اٹھا رہا تھا۔ وہ کسی بات پہ سمجھوتا نہیں کرتی تھی، ناراض بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کے فون سے سارے اکاؤنٹ وغیرہ ڈیلیٹ کروا دیے، پھر بھی وہ فون میں لگی رہتی تھی، کہتی تھی کہ اب میں کوئی ویڈیو بھی نہ دیکھوں، گانے بھی نہ سنوں۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ اس پہ تھوڑا دباؤ ڈالیں، اسے گھر کے کام کرنے دیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے گھر میں اتنے کام نہیں، اور پھر تمہاری بہن بھی مل کے کر لیتی ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ میں نے کہا اب دنیا کی پہلی ساس ہیں جو ایسا کہہ رہی ہیں۔ میری امی نے کہا اب کام نہیں ہے تو کیا کریں، 4 لوگوں کا گھر ہے، کوئی 14 لوگوں کا تو نہیں، یہ تو خوش قسمت ہے 4 لوگوں کے گھر میں رخصت ہو کے آئی ہے، اس میں سے ایک یہ خود ہے، یوں سمجھو کہ اس نے 3 لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جیسے ہی آپ کی مرضی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ فون استعمال نہ کرے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا، جو کام میں خود کرتا تھا میں وہی کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھ کے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سونیا کو بھی لگا لیتی تھی اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ سونیا پڑھنے لکھنے والی لڑکی تھی، پہلے تو وہ کبھی ایسے فون پہ نہیں بیٹھی ہوتی تھی، حالانکہ اس کے پاس فون تھا، کیونکہ وہ فون پہ ہی اپنی پڑھائی کے گروپس اور مختلف اور اسائنمنٹ وغیرہ نکالا کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت اچھا فون لے کر دیا ہوا تھا۔ خیر ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور یوں سمجھ لیں کہ بور ہو رہا تھا، تو میں نے اپنے اکیڈمی والے دوست یعنی اپنے استاد کا موبائل فون ہیک کرنے کی کوشش کی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میں اپنے استاد کا فون ہیک کر سکتا ہوں۔ وہ تھا تو میرا استاد، لیکن عمر میں مجھ سے 3-4 سال ہی بڑا تھا۔ میں نے جب اس کا موبائل ہیک کرنے کی کوشش کی تو مجھے بڑی مشکل ہوئی، لیکن پھر میں نے ہیک کر لیا اور میں خوش ہو گیا کہ واقعی اس کام میں میرا ہاتھ تو چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں اور کسی ایسی جگہ پر جا کے کام کرتا ہوں جہاں پر ہیکر کی ضرورت ہو، کیونکہ ایسے بھی بہت سے معاملات ہیں جہاں میں یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا کام غیر قانونی یا لیگل نہیں ہوتا ہے۔ مختلف کمپنیز، انجینئرز، سافٹ ویئر والی کمپنیوں کو بھی اچھے ہیکر کی ضرورت رہتی ہے۔ اپنے ہی استاد اور اپنے دوست کے موبائل ہیک کرنے کے پیچھے میری کوئی بری نیت نہیں تھی، لیکن جب ڈیٹا میرے سامنے آیا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ڈیٹا کو کھولوں گا بھی نہیں اور ڈیلیٹ کر دوں گا۔ لیکن ایک تصویر کا تھم نیل جب میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور کانوں میں سے دھواں، کیونکہ یہ تصویر جن 2 عورتوں کو دکھا رہی تھی میں ان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں حیران رہ گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں اسے کھولنا نہیں چاہتا تھا، پر پھر میں نے کھول دیا اور یہ دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس ویڈیو کے اندر میری بہن اور میری بیوی ایک ساتھ کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے تھے اور گانے گا رہے تھے۔ انہوں نے گھر کے ہی کپڑے پہنے تھے لیکن دوپٹے اتارے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کے بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں نے یہ ٹک ٹاک کیوں بنایا، اس طرح کی چیزیں انہوں نے کیوں بنائی؟ پر پھر جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگا کہ جا کر ان سے سوال کرتا ہوں، میرے قدم رک گئے اور میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کچھ میرے دوست کے فون میں کیسے آ گیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے۔ ہر انسان کی ایک قیامت ہوتی ہے اور مرد کے لیے قیامت یہ ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں یا تو بدنام ہو جائیں یا پھر کسی غلط کام میں ملوث پائی جائیں، اور یہاں پر تو 2 عورتوں کا سوال تھا، ایک میری بیوی اور ایک میری سگی بہن تھی۔ میں نے باقی کا ڈیٹا دیکھا تو 2-4 ویڈیوز کے بعد تو میں ڈیٹا دیکھ ہی نہیں پایا، میری نظریں شرم سے جھک چکی تھیں۔ میں سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں آرام سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اور آرام سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا کہتے ہو، اپنے گھر کی عورتوں سے جا کے پوچھو، ان کی یہ ویڈیو تو وائرل ہوئی پڑی ہیں، میرے پاس بھی ہیں تو اوروں کے پاس بھی ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تیری بہن اور تیری بیوی ہے۔ تیری بہن کو میں جانتا ہوں لیکن میں نے اسے کبھی دیکھا تو نہیں، وہ تو نقاب کر کے جاتی تھی، اور تیری بیوی کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اس نے ان کا موبائل فون ہیک نہیں کیا تھا، جبکہ مجھے لگا تھا کہ شاید ان کے موبائل فون ہیک کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ویڈیوز اور تصویریں ان کے پاس چلی گئی ہیں، بلکہ ان کی یہ تصویریں ویڈیوز وائرل ہو چکی تھی۔ میں نے ان دونوں کو سامنے بٹھایا اور یہ بات پوچھی تو وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ایک اکاؤنٹ پہ ڈالی تھی،
لیکن وہ اکاؤنٹ تو پرائیویٹ تھا۔ جب میں نے چیک کیا تو وہ پرائیویٹ نہیں بلکہ پبلک تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو اس کو پرائیویٹ کرنا تھا۔ وہ دونوں خود بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ایسی ویڈیوز بنانے کے پیچھے تم لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ میں تم دونوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا اور اپنی بہن سے کہا کہ جب تک اس گھر میں ہو میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ میں نے اس کی پڑھائی بند کروا دی اور امی سے کہا کہ اس کی شادی کریں، لیکن اسی بیچ مجھے بھی اعلیٰ حکام والے اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے میری بھی بہت کلاس لگائی۔ مجھے اس طرح سے محسوس کروایا کہ جیسے انہیں اپنے گھر کبھی واپس نہیں جا پاؤں گا، اپنوں سے کبھی نہیں مل پاؤں گا، لیکن دراصل ان کے پاس میرے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کیونکہ مجھے میری سزا مل چکی تھی۔ میں پہلے ہی غیرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ ان لوگوں کو میرے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں ملا۔ میں نے اس دن سے اس کام سے توبہ کر لی اور میری بیوی ابھی تک مائکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بار بار مجھے فون کرتی ہے۔ اس نے مجھ تک پہنچنے کے سارے حربے آزمائے ہیں، بہت سے لوگوں سے سفارش کروائی ہے، معافی مانگی ہے، میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، اور بہن نے بھی مجھ سے 1000 دفعہ معافی مانگی، لیکن میں اسے معاف نہیں کر رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اپنی بیوی کو واپس لے آؤں؟ کیا یہ سب کچھ میرا مکافات عمل ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا اور اپنی بہن کی بھی جلد از جلد شادی کروانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے سے بھی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں نے اللہ سے توبہ تو کر لی ہے، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ آپ لوگ بتائیں کیا کروں میں؟ کوئی ایسی صورت، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں جس کو پڑھنے سے میرے دل کو سکون مل جائے۔